تیرا جسم نور ہو جائے گا. یعنی کہ قبر تجھے کھائے گی نہیں. کس وجہ سے نہیں کھائے گی؟ وجہ بتا دی. ایک امری نور کی وجہ سے تیرا جسم مٹی نہیں کھا رہی. امری نور کی وجہ سے تیرا جسم مٹی نہیں کھاتی. جب وہ نور نکل جاتا ہے امری نور تو تیرا جسم مٹی کھا جاتی ہے. ایک ایمانی جسم ایمانی نور ہے. ٹھیک ہے. امری تو نکل گیا, اب ایمانی نور تیرے ساتھ ہے جو قبر میں تجھے نظر ہے. اگر وہ تیرے ساتھ ہے تو قبر کی مٹی بھی تجھے نہیں کھائے گی. ایمانی نور اثار کر دے گا تیرا, یعنی کہ زندگی دے گا. قبر تیری نور ہو جائے گی. اور نور والی قبر جنت کا باغیچہ ہوتا ہے, تو جنت میں نور ہے. اس وجہ سے آتے وہ قبر بھی تیری رکھی جسم کی. یہ ایک سے دوسری دلیل اکثر والوں کے لیے رکھی ہے کہ ایک امری نور سے تیرے جسم کو مٹی نہیں کھا رہی, تو ایمانی نور امری نور سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے, زیادہ طاقتور, زیادہ حفاظت والا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے مٹی میں جب تیری مٹی جسم جائے گا تو وہ نہیں کھا سکے, مگر تیرے پاس وہ نور ہونا چاہیے. حدیث میں اس وقت جب تمہیں قبر میں اتارا جائے گا لوگوں کو جسم نظر آ گا مٹی والا مرا ہوا, مگر اللہ نے تیرے جسم کے اوپر نور کا اثار کیا ہوگا. اور جن کے جسموں کو اللہ نور کے اثار میں لے لیتا ہے مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھاتی. ان کے اور کہیں کیا ہوتا ہے نور کے اثار میں وہ بندہ چلا جاتا ہے, تمہیں اس کا جسم نہیں قبر میں نظر آتا, مٹی نظر آتی ہے, کیونکہ وہ نور کے اثار میں ہوتا ہے, تم انہیں دیکھ نہیں پاتے. یہ بھی ہے دلیل. اب ایک کا جسم ہم نے دیکھ لیا, ایک کا جسم نہیں ہم دیکھے, وہاں تو نے ایمان خراب نہیں کرنا یار, اس کا تو جسم مٹی ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ کہتا نہیں میں نے نور پہ پردے کر دیے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے, اس کو تم نہیں دیکھ سکتے, مگر وہ تمہاری سلام کا جواب دیتا ہے, تمہارے قدموں کی آواز سنتا ہے. وہ تو ہر قبر والوں کے لیے لکھ دیا, کیا لکھ دیا, مگر اس کی زندگی کیسے پردہ ہو. ٹھیک ہے. یہ نشانیاں ہیں کہ ایمان والوں کو کوئی حجت نہ کر سکے. کیا نہ کر سکے؟ یا تم کہتے ہو وہی جسم تو محفوظ رہتا ہے ایمان والوں کا, یہ 100 مرے ہیں, 1000 مرے ہیں, ہزاروں میں صرف 2 کے محفوظ ہے, 1000 کے محفوظ ہی نہیں ہے. کہا 2 کو دلیل رکھا گیا اور باقیوں کو یقین رکھا گیا. یقین رکھو جہاں نظر نہ آئے اللہ پر, جیسا یقین رکھو گے اللہ ویسی تمہاری مراد پوری کرے گا. اپنے ماں باپ کی قبر میں اگر جاتے ہو تمہیں انہیں ہڈیاں نظر آتی ہیں, یہ نظر آتا تو کہو یہ تو اس کا جسمانی حساب ہے, ایمانی حساب میں تو وہ جنت میں. اور ہر جسم کو اللہ نے نہیں کہا کہ میں محفوظ قبر میں رکھوں گا, جسموں کے بھی درجے بتائے, مگر جنت کے بارے میں ہر مان والے کو کہا جنت مل جائے, چاہے اس نے زندگی میں کلمہ ہی پڑھا ہو. تو یہ ایمانی درجے ہے. اس لیے مسلمان کو کہیں بھی کسی بھی مقام پہ مایوس ہونے کا نہیں ہے, یقین رکھنا خدا پر, مایوس نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یقین ہی تمہارا ایمان ہے. مایوسی کفر ہے, چاہے نظر آئے یا نہ. اللہ پہ تو بھروسہ رکھو نا. تم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہو, اس پہ بھروسہ کر رہے ہو, ایک تجھے نظر نہیں آ رہا اس پہ بھروسہ نہیں کرتے,
اللہ تو کہتا ہے دونوں پہ بھروسہ رکھو، جو نظر آتا ہے اس پہ بھی مان لو، جو نظر نہیں آتا اس پہ بھی مان لو۔ یہ کہیں منتقل تو نہیں ہو گیا، کیا نہیں ہو گیا کسی اور جگہ، اسی لیے اس کا جسم نہیں نظر آتا۔ منتقل والی بھی حدیثیں بننی ہے، کیا بننی ہے؟ یہ چوتھے آسمان پہ نہیں چلا گیا، یہ دوسرے آسمان پہ تو نہیں چلا گیا، یہ زمین کی زیادہ گہرائی میں تو نہیں چلا گیا، یہ پہلی زمین پہ ہم نے دفن کیا تھا اللہ نے سے دوسری زمین کا تخت تو نہیں دے دیا۔ زمین بھی ساتھ ہے، آسمان بھی ساتھ ہے، تو ساتھ زمین کے کس حصے میں اللہ نے اسے منتقل کر دیا؟ وہ اللہ تھا۔ مگر تو نے یقین رکھنا ہے کہ جو ایمان لایا ہے اور ایمان کی حالت میں چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت میں جگہ دے دی، یعنی جنت میں۔ اب نظر مٹی آ رہی ہے، اللہ کہتا ہے اس کی جنت، اس کی قبر جنت کا باغیچہ ہے۔ کسی نے قبر میں کبھی پھول باغیچے دیکھے؟ نہیں دیکھے۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے جنت کا کی قبر حد نگاہ کا وسعت والی ہے، کہاں کبھی کسی کی قبر دیکھی کہ حد نگاہ کا وسعت والی ہو؟ جتنی بناتے ہیں ہم اتنی ہی ہمیں نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے حد نگاہ کا وسعت ہے، وہ حد نگاہ تک کیوں مسجد کی کہ جو لوگ کہیں دور ہوں، کہیں ہمارا سلام نہیں پہنچتا، جب تک ہم روزے کو جا کر سلام نہیں پہنچتے۔ عام لوگوں کی حد نگاہ تک ہے، تو پھر محمد کی نگاہ جہاں تک ہے وہ ذرا غور کر لے قبر کتنی وسعت والی ہے۔ اس لیے یا رسول اللہ تو یہاں بھی کہہ سکتا ہے اس ایمان کی دولت سے جو حد نگاہ تک وسعت والی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دلیل آ گئی ہے کہ یقین نظر نہیں آتا، دلیل نظر آتا۔ یقین دلیل میں تو نبی مسجد نبی کے روزے کے پاس ہی یا رسول اللہ کہہ سکتا ہے، یقین میں تو ہر جگہ کہہ سکتا ہے۔ یہ میرا گھر ہے نا، یقین کہ پردے کے پیچھے وہ دیکھتا مجھے نظر نہیں آتا۔ ایک دروازے سے دوسرے دروازے میں چلے گئے، ان کو تو میں نظر آ رہا ہوں، میں ان کو نہیں دیکھ سکتا، اس یقین کی وجہ سے وہ مجھے دیکھ رہے، میں یا رسول اللہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں میں دیکھ رہا، میں دلیلی یقین کی بات نہیں کر رہا، میں تو ایمانی یقین جو غائب کا یقین۔ آئیے گا جسم کو یقین، غیر نور کو یقین۔ نور کے بارے میں یا رسول اللہ جب کہو گے تو نور کیا ہے؟ قرآن سے پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی نور تیرے اندر ہے، وحدت کا نور بھی، اور رسالت کا نور بھی تیرے اندر ہے، اور ولایت کا نور بھی تیرے اندر ہے۔ جب تیرے اندر تینوں نور ہے تو نوری سلام ہر جگہ یا رسول اللہ کہہ کے ہو سکتا ہے۔ جسمانی سلام صرف ہو جائے رسول، ایمانی سلام کہیں تصور بنا لینا، جیسا گمان کرو گے پھر اللہ ویسے بنا سکتا۔ ایک ہے تصوانی، ایک ہے دلیلی۔ دلیل وہاں روزے سے جگہ ملے اور گمان یہاں سے بھی وہاں پہنچ گیا، ٹھیک ہے، تو گمانے سے بھی کیونکہ وہ اللہ کی ہر دینی خبر سے واقف ہے، تو اللہ نے نبی کو گمانوں کی بھی خبریں علم دیا۔ جب اللہ کے نبی کو گمانوں کا علم مل گیا، اب ان کے پاس ہے، جب نہیں تھا
جب نور کا علم مل گیا ہم کہیں گے نور کا علم مل گیا. ہم علم سے بات کریں گے تو ہر علم نبی کے پاس تمہیں موجود ہو. علم ہی شہادت کی دلیل ہے، ایمان کی دلیل ہے، گواہی کی دلیل ہے، قدر کی دلیل ہے، عظمت کی دلیل ہے، رحمت کی دلیل ہے، رستے کی دلیل ہے، منزل کی دلیل ہے، مقام کی دلیل ہے. علم ہی دلیل ہے. یہ پتہ چلے گا علم والوں کو کہ علم کیوں دلیل ہے، تاکہ تم منکر نہ ہو نبی کی عظمت کے. کیا جب علم اتنا عظمت والا ہے تو علم کے بارے میں جب پڑھیں گے تو علم کہتا ہے جس کو طاقت ہوتی ہے اٹھانے کی اللہ اسے دیتا ہے. تو نبی کو طاقت تھی اٹھانے، ہمیں تو بخشش والا ملا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وراثت والا. تو جس کے پاس اتنی بڑی اللہ نے وراثت دی ہو وہ کتنا بڑا ہی ہوگا. کہتے ہیں کسی کی عظمت جانی ہے تو اس کی وراثت دیکھیں. کیا دیکھنا کہ کہاں تک اس کی حکمرانی کی وراثت ہے. قرآن کی وراثت الفاظوں میں ہے، محمد کی وراثت ہر جگہ ہے. قرآن جنت کا وارث نہیں ہے، قرآن کے لیے جنت نہیں بنی، قرآن والے کے لیے جنت. پھر ہم دیکھیں گے یار قرآن اتنی بڑی کتاب ہے جس کو اتنے ہزار فرشتے پکڑے ہوئے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہر آیت کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں جو آیت کے محافظ ہے. یہ محمد کی کیا شان ہوگی، اس کے ساتھ کتنے فرشتے. تو جو قرآن کے ساتھ ہوگا وہ فرشتے بھی تو اسی کے ساتھ ہوں گے. یہ قرآن کی شان ہے. جو قرآن والے فرشتے ہیں وہ بندے کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جس طرح وہ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح جب بندہ قرآن پڑھ جاتا ہے فرشتے اسے انسان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا قرآن زیادہ پڑھا، قرآن زیادہ پڑھا کرو کیونکہ اس کے ہر آیت کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اور وہی فرشتے پھر تمہارے لیے دعا کرتے ہیں جیسا یقین رکھتے ہیں. اس لیے لوگ قرآن سے وظیفے لیتے ہیں، وہ فرشتے کام کرتے ہیں. وظیفہ کام نہیں کرتا، یعنی کہ الفاظ کام نہیں کرتا. جن فرشتوں نے ان الفاظوں کی عظمت کو محفوظ رکھا ہوا ہے وہی پر انسان کی عظمت کو محفوظ رکھتے ہیں. یہ شان ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ کی تسبیح سے کبھی غافل نہ ہو جائے، ذکر کرتے رہا. سمجھ لو اللہ نے اس تسبیح کے پیروکار جو فرشتے ہیں وہ تمہارے ساتھ اثر کرتے ہیں. تمہارا یہ دین ہے تو قرآن کو کس نظر سے دیکھتے ہو؟ فرشتوں کی نظر سے دیکھتے ہو، اللہ کے فرمانوں کیسے دیکھتے ہو، نبی کی محبت سے دیکھتے ہو، اولیاء کرام کے جنموں سے دیکھتے ہو کہ اولیاء کرام نے قرآن سے کیا حاصل کیا. کہا ہم نے اپنے سینوں پر میں نور کو دیکھا جب قرآن پڑھتے. ان سے تو سوال پہ ہی رہو گے کہ قرآن کی آیت پڑھنے سے اتنا سوال نہیں. آسان میں بھی آؤ، عادت میں بھی آؤ، پناہ میں بھی آؤ، رحمت میں بھی آؤ، ٹھیک ہے، محبت میں بھی آؤ، قرآن میں بھی آؤ. قرآن تمہیں ہر چیز دینے کو تیار ہے، تم صرف ایک سواب ہی دے رہے ہو، صرف ایک سواب. تو اگر یہی تو اللہ جو قرآن میں ہے میں سب تجھ سے تعلق رکھتا ہوں اس کا، یہ سواب نہیں ملے گا. جو تیرے پر مانگے اچھی رزق میں برکت بھی ملے گی. اس قرآن کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ تجھے برائیوں سے بھی محفوظ رکھے گا، پریشانیوں سے بھی محفوظ رکھے گا، بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے گا، آفتوں اور بلاؤں سے بھی محفوظ رکھے گا، شر اور شرارتوں سے بھی محفوظ رکھے گا، خبیث اور خباث سے بھی محفوظ رکھے گا۔ تم نے قرآن سے ذرا حفاظت بھی تو دیکھنی تھی کہ قرآن پڑھنے سے تمہیں اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ تمہیں صرف قرآن کا ثواب بھی آ سکتا ہے۔